باب الوفاء بالعہد و انجاز الوعد، یہ باب ہے عہد نبھانے اور وعدہ پورا کرنے کا بیان۔ عہد اور وعد دونوں کا تو بات ایک ہی ہے، وعدہ نبھانا، عہد نبھانا۔ تو اس میں فرق کیا ہے؟ اس کا فرق یہ ہے کہ وعد کہتے ہیں اپنی طرف سے یک طرفہ، بھئی میں آپ کو یہ چیز دوں گا، وہ طرفین سے کوئی نہیں۔ عہد کہتے ہیں معاہدہ ہو دونوں طرفین سے، کہ آپ مجھے بھئی 100 روپیہ دو، میں آپ کو یہ کتاب ایک دوں گا، تو وہ اگر پورا نہیں کیا تو گناہ گار ہوگا۔ عہد دونوں طرفین سے ہوتا ہے، وعد اپنی طرف سے ہوتا ہے، یہ یک طرفہ ہوتا ہے، اپنی طرف سے خود پر لازم کرنا۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، سورۃ اسراء آیت نمبر 34۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پورا کرو عہد کو، بے شک عہد کی کی جائے گی، عہد کا سوال ہوگا قیامت کے دن، وعدے کے بارے میں سوال ہوگا۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، پورا کرو اللہ کے عہد کو جب تم نے عہد کیا ہے۔ جب آپ وعدہ کرتے ہو، معاہدہ کرتے ہو، تو اس کو آپس میں عہد و پیمان کو پورا کرو۔ عہد اب وعدے جو ہیں حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں قسم کے ہیں، اس میں تمام عہد شامل ہیں۔ عہد میں حقوق العباد بندوں کے ہیں، حقوق اللہ اللہ کے عہد ہیں۔ اب کوئی شخص عہد شکنی کرتا ہے تو اس کا گناہ ہوگا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عہد شکنی کرے اس کی پشت پر ایک جھنڈا نصب کر دیا جائے گا، جو میدان محشر میں اس کی رسوائی کا سبب ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی کہ بھائی عہد شکنی کرنے پر اس کے پشت پر جو جھنڈا ہوگا یہ علامت ہوگی کہ یہ بھائی عہد توڑتا تھا۔ آیت نمبر 1، قال اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو پورا کرو عہدوں کو، جو وعدے کرتے ہو وہ پورا کرو، توڑنا۔ اوفوا بالعقود، عقود جمع عقد کی ہے، بانا باندھنا، یعنی دو جماعتوں یا آدمیوں کے درمیان کا عہد و معاہدہ، تو یہ دونوں کے درمیان ایک عہد ہوا۔ اللہ اور بندے کے نزدیک عہد کیا ہے؟ وہ ایمان اور طاعت والے عہد ہیں۔ ایمان لانا، اللہ کی فرمان برداری کرنا، یہ اللہ اور بندے کے درمیان عہد ہے۔ بندے کے درمیان عہد آپس میں کیا ہے؟ وہ ہے نکاح، بے شرع، خرید فروخت، یہ معاملات، یہ سارے، یہ دونوں اس میں شامل ہیں۔ یہ اس سے ان عقود میں سے یہ تمام معاہدات، اللہ کے ساتھ عہد اور بندے کے ساتھ عہد دونوں شامل ہیں۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام ہی معاہدات اس میں شامل ہیں۔ اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک وہ معاہدہ جو انسان کا رب العالمین کے ساتھ ہے، جیسے ایمان لانا، طاعت کرنا، عبادت کرنا۔ دوسرا انسان کا خود اپنے نفس کے ساتھ ہے، جیسے کسی چیز کی نظر اپنے ذمے لینا، کسی کے کام کرنے کی قسم کھانا کہ اللہ کے سامنے تیرا کام کروں گا، یہ بھی عہد ہے۔ تیسرا وہ معاہدے جو 2 شخص یا 2 جماعتیں یا 2 حکومتیں آپس میں کریں، تو یہ سب عہد اس میں تینوں شامل ہیں، عہد کی تینوں قسمیں شامل ہیں۔ مفتی اعظم مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آدمی جو خود نہیں کرتا وہ دوسروں کو دعوت بھی نہ دے، ایسے نہیں بلکہ واعظ و نصیحت کرتا رہے۔ بکثرت مشاہدہ یہ ہوا ہے کہ خود تو نہیں، دوسروں کو نماز کے لیے کہتا رہتا ہے، وہ نمازی بن گئے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آیۃ المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، متفق علیہ۔ زاد فی روایت لمسلم وان صام وصلی وزعم انہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیۃ المنافق ثلاث، منافق کی نشانیاں 3 ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، واذا اؤتمن، اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرے، امانت میں بھی خیانت کرے۔ مسلم کی روایت میں اضافہ ہے کہ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ روزے رکھے، نماز پڑھے اور گمان کرے کہ بے شک وہ مسلمان ہے، سب چیزیں کرے، پھر بھی یہ منافق میں شامل ہوگا۔ اب یہ مسلمان جو ہے منافق عملی ہوگا، اعتقادی منافق نہیں کہ بھئی عملاً اس کا منافقت ہے۔ اخلف یخلف، اخلاف یا خلف یخلف معنی جان نشین ہونا، قائم مقام ہونا۔ اخلف یخلف، اخلاف معنی وعدے خلاف ورزی کرنا، وعدہ پورا نہ کرنا۔ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر، متفق علیہ۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں جن میں ہوں تو ہوگا منافق خالص، معنی پکا منافق، جو ہوگی من کانت فی خصلۃ منہن، جو ہوگی ان میں سے ایک خصلت، کانت فی خصلۃ من النفاق، تو اس میں ایک خصلت منافقت کی ہوگی، یہاں تک کہ اس کو چھوڑے۔ کون سی ہیں؟ اذا اؤتمن خان، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو بولے تو جھوٹ بولے، واذا عاہد غدر، جب وعدہ کرے تو دھوکہ دے، واذا خاصم فجر، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ اب جب گالیاں دے جھگڑے میں تو یہ بھی منافق میں شامل ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اوپر منافقوں کی نشانی 3، یہاں 4 کیوں بیان کی گئی؟ تو اس کے جواب علماء نے 2-3 دیے ہیں۔ ایک کہ یہ نہیں مطلب کہ اوپر 3 ہے تو 3 ہی میں بند ہے، بھئی 4 بھی ہو سکتی ہیں۔ دوسرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 3 کا علم دیا گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اضافی دوسری کا بھی علم، چوتھی کا بھی علم دیا گیا۔
تیسرا جواب یہ ہے کہ موقع مناسبت سے جب ضرورت محسوس ہوئی تو اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. پہلے 3 کی تھی، اب چوتھی کی بھی ضرورت پڑی، گالم گلوچ والی بات بھی آئی، تو اس وقت موقع مناسبت سے جیسے قرآن پاک آہستہ آہستہ نازل ہوا جب ضرورت پڑتی گئی، حکمت اور بصیرت سے. یہ بھی اسی طرح ہے. یہ جس شخص میں پائی جائیں گی وہ عملی منافق ہوگا، نفاق فی العقیدہ مراد نہیں ہے. جیسے مثلاً کہ بھائی حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسم کا گرم ہونا یہ بخار کی علامت ہے، لیکن کبھی کبھی بدن گرم ہے، بخار نہیں ہوتا. دھوپ میں بیٹھنے کی وجہ سے بدن گرم ہو گیا، بخار نہیں ہوا. تو یہ چیز مسلمان جس میں یہ 4 چیزیں پائی گئیں یہ عملی منافق ہوا، اعتقادی منافق نہ ہوا. وعن جابر رضی اللہ عنہ قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم لو قد جاء مال البحرین اتیتک هكذا وهكذا وهكذا فلم يجئ مال البحرین حتى قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما جاء مال البحرین امر ابو بکر رضی اللہ عنہ فنادى من كان له عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عدة او دین فلیاتنا فاتیته وقلت له ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لي كذا وكذا فحسى لي حسیة فعددتها فاذا هي 500 فقال لي خذ مثلها متفق علیہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی عہد کو پورا کیا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ جب آئے گا مال بحرین کا تو میں آپ کو دوں گا اتنا اور اتنا اور اتنا. بس نہیں آیا مال بحرین کا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے. پس جب آیا مال بحرین کا تو حکم کیا حضرت ابوبکر صدیق نے پھر اعلان کروایا کہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرض ہو یا کوئی وعدہ ہو فلیاتنا وہ ہمارے پاس آئے، پس ہم اسے دیں گے. بس میں آیا اور میں نے کہا بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مجھے اتنا اور اتنا، تو پھر انہوں نے بھر کر دی مجھے ہتھیلی، یہ مٹھ بھر کر دی، اور جو دونوں ہتھیلیاں بھر کر جو دیں فعددتها میں نے ان کو گنا تو بس یہ 500 دینار درہم تھے. پھر فرمایا میرے لیے خذ مثلھا، اس کے 2 مثل اور لے، منع دگنا اور بھی اٹھاؤ. پہلی اٹھائی 2 ہتھیلیاں، پھر اتنی 2 مرتبہ اور منع 6 مرتبہ ہو جائیں گی، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد آپ سے ہے وہ پورا ہو جائے. ایک روایت میں ہے کہ آتیتک ہکذا وہکذا وہکذا، میں تم کو اتنا 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 دوں گا. جیسے ایک روایت میں یہ بھی لفظ ہیں کہ وعدنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یؤتینی ہکذا وہکذا وہکذا فبسط یدیہ 3 مرات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ بے شک دے گا، یہ کہ دے گا مجھے اتنا اور اتنا اور اتنا، اور پھیلایا اپنے دونوں ہاتھ 3 مرتبہ کہ بھائی اتنا اتنا 3 مرتبہ یہ دونوں ہتھیلیاں پھیلا کر دکھائیں بھی. تو یہ وعدہ حضرت ابو بکر پہلی حکومت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کا حضرت ابو بکر نے پورا کیا. جب ایک حکومت کسی سے وعدہ کرتی ہے وہ حکومت چلی جائے تو دوسری حکومت کو بھی اس کا وعدہ نبھانا چاہیے. فیضا یہ 500 فقال علی خذ مثلھا. حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے مجھ سے فرمایا کہ شمار کرو، میں نے اس کو شمار کیا تو 500 درہم تھے، آپ نے فرمایا اس کے 2 مثل اور بھی لے لو.